لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آباب ذی وقار سبق نمبر 13 کی دوسری مشق ہے۔ اس میں ہم لام کی تفخیم اور ترقیق کی مشق کریں گے۔ پچھلی مشق میں یہ بتایا تھا کہ تفخیم کا معنی ہوتا ہے کسی حرف کو پر کر کے موٹا کر کے ادا کرنا، اور ترقیق کا معنی ہوتا ہے اس کو باریک پڑھنا۔ 3 حروف ایسے ہیں کہ جو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور کبھی موٹے۔ ان میں سے پہلا حرف الف، اس کو مشق نمبر 1 میں ہم نے واضح کر دیا۔ اب دوسرا حرف ہے لام۔ اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ، اس کا جو لام ہے دوسرا، اس لام کو ادا کرتے ہوئے دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے حرف پر کون سی حرکت ہے۔ اگر اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس لام کو موٹا ادا کریں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام، کسی بھی لفظ میں کہیں پر بھی لام آ جائے تو وہ باریک پڑھا جائے گا۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ اللہ، یہاں پہ لام سے پہلے حمزہ ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس لام کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے۔ اللہ، واللہ، یہاں پر بھی واو کے اوپر زبر ہے۔ فاللہ، لام سے پہلے فا ہے متحرک اور اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو بھی لام کو یہاں پہ ہم نے موٹا ادا کرنا ہے۔ فاللہ، ان اللہ، یہاں پہ لام سے پہلے نون ہے اور اس پر زبر ہے، اس لیے لام کو موٹا ادا کیا جائے گا۔ ان اللہ هو اللہ، یہاں پر بھی واو کے اوپر زبر ہے۔ من اللہ، یہاں پر بھی لام سے پہلے نون ہے زبر کے ساتھ، تو لام کو موٹا پڑھیں گے۔ من اللہ، رسول اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے لفظ رسول کا لام ہے جو پیش کے ساتھ ہے، تو اس پیش کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ رسول اللہ، رضی اللہ، یا کے اوپر زبر، اس کی وجہ سے آگے لام موٹا پڑا گیا۔ قالوا اللہم، یہاں پر بھی لام کے اوپر پیش ہے جو قالو کا لام ہے، اور اس کے بعد پھر لفظ اللہ، اس کا لام آ گیا، تو اب اس لام کو اس پیش کی وجہ سے موٹا پڑا جائے گا۔ قالوا اللہم للہ، یہاں پہ جو پہلا لام ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو اب جو دوسرا لام ہے اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ للہ، باللہ، یہاں پہ بھی لام سے پہلے با ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، اس کی وجہ سے اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ، میم کے نیچے زیر تھی تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ، قل اللہم، یہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے لفظ قل ہے، اور قل کا جو آخری لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، جس کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ قل اللہم ما ولاہم، یہاں پر بھی لام کو باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ صرف لفظ اللہ، اس میں لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ باقی جتنے بھی لام ہیں جہاں پر بھی جس لفظ میں بھی لام آئے گا وہ باریک ہوگا، تو یہاں پہ اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ ما ولاہم الا الذین، یہاں پہ 2 لام ہیں اور دونوں باریک۔ ان الذین، یہاں پر بھی لام باریک پڑھا ہم نے۔ علی،
علی لام کو باریک پڑھا، صلاتن صلاتن، صاد کو موٹا پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، باقی لام کو ہم یہاں پر بھی باریک پڑھیں گے۔ تو یہ چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، اب ان کو اچھی طرح پریکٹس کریں، اور پچھلی مشق کی طرح اس پر بھی آپ نے ہوم ورک کرنا ہے۔ قرآن مجید سے آپ نے 5 مثالیں ایسے لام کی جو موٹا پڑھا جائے، اور 5 مثالیں ایسے لام کی جو باریک پڑھا جائے، وہ نوٹ بک پر لکھیں، اور لکھنے کے بعد پھر اس کو گروپ میں اس کا سکین بھیجیں، اور اس کے ساتھ اپنی آواز میں ان الفاظ کو پڑھیں اور وہ وائس بھیجیں، تاکہ دیکھا جائے کہ کس حد تک آپ نے اس قانون کو سمجھ لیا، اور اگر اس میں اصلاح کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی اصلاح کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید اچھی طرح سے پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔